سید شہباز حیدر نقوی صاحب عبدیقی خان سے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد کے لیے جلوہ افروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد آپ کے سامنے بیان فرمائیں. میرے بھائی کا ذرا بھرپور استقبال کیجئے گا. ماشاءاللہ پینچ ہے پورا کا پورا مل کے پہلے حلالی سے آخری موالی تک مل کے نعرہ تکبیر. آخری دن میں حسین کی بیٹی سے خیرات مانگنے جو بندہ آیا بیٹھا ہے, مل کے نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. اس کے صدقے سے مولا قبلہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرمائے. مل کے نعرہ رسالت. سلام کر کے مل کے ہاتھ اونچے. عظمت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بلند کر صلوات. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا کے لائق ہے وہ اللہ جو صحرا کو پانی, پانی کو روانی, روانی کو کامرانی اور کامرانی کو کہانی عطا کرتا ہے. وہ اتنا عظیم صنع ہے, ثانی ہے کہ اس کی مدت و منقبت کے ماورائی اثار تک صاحبان تکلم کی رسائی ممکن نہیں. اور جس نے لفظ کن کے آئینے میں بغیر کسی وزیر یا مشیر کے مشورے کے بہت کم سے کم مدت میں ایک جیسی شکل کے, ایک جیسی عقل کے, ایک جیسی حیثیت کے, ایک جیسی نیت کے, ایک جیسی گفتگو کے, ایک جیسی جستجو کے, ایک جیسے آرزو کے اور ایک جیسی آبرو کی 14 محمد تخلیق فرمائے. درود و سلام وقف ہے محمد و اہل بیت محمد کے لیے. پیغام امن و سلامتی ہے میری قوم کے نوجوانوں کے لیے, شمع یاد رسالت کے پروانوں کے لیے, مولا علی کے دیوانوں کے لیے. 11 بیت گئے اور 12 ہونے کو ہیں. ہم بھی 11 کے بعد 12ویں کے منتظر ہیں. آپ سلامت ہیں. جو منتظر ہے 12ویں کا وہ صلوات بھی اتنے بلند پڑھے جتنا منتظر ہے. عباس کے زیر اہتمام بلا و غذا کے حوالے سے آج کی 13ویں مجلس ہے. میں گنہگار سید دعا گو ہوں کہ مالک تمام ماتمیوں کو اس مطلبداریوں کا بہترین اجر عطا فرمائے. عزیز جان بزرگ برادر من علامہ اقرار حسین نقوی صاحب کے درجات کو مالک ان کی اولاد کو آباد و شاد رکھے. اس خانوادے کے اس خرچ اخراجات کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے. بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں, ماں کا سایہ ان پہ سلامت رہے. ایک بہن نے بہت شدت سے دعا لگائی. ایک بیٹی ہے جو امتحان کی منزلوں پہ امتحان دینے والی ہے. مالک اسے امتحان کربلا کے صدقے میں کامیابی عطا فرمائے. ایک اور عزیزہ ہے, بھتیجی ہے, بیٹی ہے, بے گھر ہے. مالک اس کو وہ گھر عطا فرمائے جس میں حسین کی مجلس ہو سکے. جس مومن نے, اب تو اگر دعائیں مانگنے شروع کروں تو بہت طویل ہو جائیں گی. جس مومن نے جو دعا میں ذمہ لگائی ہے مالک ان سب دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آپ سب سلامت رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں. اللہ با حسین ممبر حسین کی قسم صاحبان 2 گھنٹے پہلے پہنچاؤں. نہ آواز تھی, نہ جسم میں طاقت تھی, تھکاوٹ تھی. سوچتا رہا ہوں بہت دیر کہ آج آپ سے گفتگو کا شرف کیسے حاصل کروں گا. لیکن حسین تو کہتے اسے ہیں جو معجز نما ہو اور معجزے دکھانے کا عادی ہو. میرے سینے میں درد ابھی بھی, سینے میں پین ہے.
लेकिन मैं बोलने के काबिल हो गया हूँ। शुक्र है आले मोहम्मद का कि उसने मुझे फिर मौका दिया मैं नौकरी करूँ। शुक्रिया के तौर पर हुसैन बादशाह की शान में मैं 2 लाइनें पढ़ने लगा और उसके बाद मैं मौजूद पे आऊँगा, अपनी मर्जी से गुफ्तगू करूँगा। हुसैन वो है कि वफा के गुंचे खिला रहा है हुसैन मेरा। शाबाश, हाथ सलामत, हाथ सलामत, हाथ सलामत हैं। आप जीते हैं जिस अंदाज में आप सुनते हैं ना, पूरे साल मुझे आप कहते हैं पूरे साल हमें इंतजार रहता है इस मजलिस का। मैंने कहा मुझे भी इंतजार रहता है कि तेरा कब आएगी और कब साहिवाल में बात हो। आपका समाज का मेयार इतना बुलंद है कि मुझे बोलते हुए सोचना पड़ता है कौन सा लफ्ज आपको दूं जहां आपसे दुआ ले सकूं। लिहाजा सर नहीं हिलाना। मैं देख रहा हूँ जमाने भी हिल रहे हैं, थोड़े से सर हैं जो सर हिल रहे हैं। वो जो सर हिल रहे हैं ना, उन्हें मेरा मशवरा है सर ना हिलाओ, बार बार हिलाओगे सर में दर्द हो जाएगा। मजलिस के बाद ढूंढेंगे होटल कोई खुला है, चाय ले लें, पैराडाल की गोली ले लें। ज़बान सर हिलाओ तो दर्द होता है, ज़बान हिलाओ तो दर्जात बुलंद होते हैं। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा अकीदा है। हो हुसैन का मातमी और खामोश है, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ? लिहाजा आप सर ना हिले, आप सर हिलाएंगे आपको दर्द हो ना हो मुझे हो जाएगा। लिहाजा मेहरबानी फरमाए, मैंने कल भी बहुत सारी नौकरियां दे दी हैं। वफा के गुंचे खिला, ये इको कम कर भाई, इसका माइक वाला जहाँ बैठा है, जहाँ मेरी आवाज जा रही है, माइक ऑपरेटर जहाँ भी है इसका इको कम करे, 20 बढ़ाए। वफा के गुंचे खिला रहा है हुसैन मेरा। अगला मिसरा जमीन पे आ गया, मुझे वापस मुल्तान तक जाते हुए अफसोस होगा। वफा के गुंचे खिला रहा है, मुझे मिंबर पर इधर उधर घूमना नहीं आता, बड़ा बादब होकर पढ़ने का आदमी। वफा के गुंचे खिला रहा है हुसैन मेरा, अदावतों को मिटा रहा है हुसैन मेरा। वफा के गुंचे खिला रहा है हुसैन मेरा, अदावतों को मिटा रहा है। बोलो, अदावतों को मिटा रहा है। जोर से आवाज नहीं है, अदावतों को मिटा रहा है। आजा मेरे साथ करबला तक चले। 1 2 3 4 5 71 लाशें पड़े हैं, हुसैन मुतमईन खड़ा है। मैंने देखा, कलम उठाया, मैंने लिखा, वफा के गुंचे खिला रहा है हुसैन मेरा, अदावतों को मिटा रहा है हुसैन मेरा। झुकाएगा सर नमाज में तो काट लेना, अभी मुसल्ला बिछा रहा है हुसैन मेरा। जीते रहिए, सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। वाले का आपकी जिंदगी करे, वाले का मिलके हाथ जागे हाज़री। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। वफा के गुंचे, मेरी आवाज ठीक हो जाए फिर मेरे ये आपको भी और अपने आप को भी गर्म करने के लिए पढ़ रहा हूँ। वफा के गुंचे खिला रहा है हुसैन मेरा, अदावतों को मिटा रहा है। सबक है, याद करो, रोड में पढ़ोगे किसी का दिल जल जाएगा, किसी का मन खिल जाएगा। जिसे याद करके हर मुमकिन को सुनाया करो। वफा के गुंचे खिला रहा है हुसैन मेरा, अदावतों को मिटा रहा है हुसैन मेरा। झुकाएगा सर नमाज में तो काट लेना, अभी मुसल्ला। कितनी जल्दी याद किया है, शाबाश। अभी मुसल्ला बिछा रहा है, अभी मुसल्ला बिछा रहा है। और अपना अकीदा पढ़ रहा हूँ, और चेहरे नहीं बोलूंगा, किस किस का अकीदा मेरे सामने मिलता है, सारे चेहरे मेरे सामने हैं। झुकाएगा सर नमाज में तो काट लेना, अभी मुसल्ला बिछा रहा है हुसैन मेरा। ज़मीन करबल पुकार उठी, सिबल के रहना, लिबास वहदत में आ रहा है हुसैन मेरा। जिंदगी दराज हो, इमाम हुसैन आपको हुज़-ओ-अमान में रखे। आप सलामत रहिए, आप सलामत। बड़ा
مدلیوں میں بنو امیہ کی غلیظ نالیوں کی خوراک حاصل کرنے والے غلیظ کیڑے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے حسین کسے کہتے ہیں۔ 14 صدیاں بیت گئی، سمجھ ہی نہیں ہے، 14 صدیاں بیت گئی، یزیدیت۔ میں نے کون بھی بتائے ہیں، کردار بھی بتا رہا ہوں۔ جا کر میرے ساتھ، میں ذہین لوگوں میں پڑھا ہوں، رسول نیچے نہ ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، یزیدیت، ان تینوں نے یزیدیت، ان تینوں میں، منبر کی قسم، ان تینوں نے 14 صدیاں بیت گئی، کوشش ہوئی دولت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، شعبہ نشر و اشاعت کے ساتھ، کہیں تحریر کے ذریعے، کہیں گفتگو کے ذریعے، کہیں زور کے ذریعے، کہیں حکومت کے ذریعے، کسی طرح سے تاریخ کے حافظے سے حسین کا نام مٹ جائے۔ 14 صدیاں بیت گئی، کبھی ہمیں ڈرایا گیا بارود سے، کبھی ہمیں ڈرایا گیا بندوق سے، کبھی ہمیں ڈرایا گیا گفتار سے۔ اب جب کہیں بھی بس نہیں چلا، اب بل لے آئے ہو۔ کون کہتا ہے ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ کون بے وقوف کہتا ہے ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ جیسے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم عزت کرتے ہیں، ویسے کوئی عزت کرتا ہی نہیں ہے۔ بڑا دعویٰ کرتے ہو، لکھا ہوا ہے رکشوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، موٹر سائیکلوں کے اوپر، ہم لکھتے ہیں نا میں نوکر عباس کا، نوکر غازی دا۔ تم نے بھی ہرس میں، چونکہ نقل کرنے کے تو ماہر ہیں لوگ، اور آج سے ماہر نہیں ہے، اس وقت سے ماہر ہیں جب ایک بادشاہ نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی خیرات میں دی تھی۔ اس وقت سے عادی ہیں۔ کسی نے کہا تھا میں بھی جاؤں گا تو سواری بن کے آنا، میں بھی اشارہ کے ساتھ انگوٹھی ڈال رہی، میری شان یہ جان گیا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری نقل میں تم نے لکھا، ہم نے لکھا نوکر غازی دا، نوکر سرکار وفا دا، تم نے لکھا نوکر صحابہ دا، میں غلام صحابہ کا۔ بھائی دعویٰ کرو، کون صحابہ کو نہیں مانتا؟ ہم خود کہتے ہیں ہم غلام صحابہ کے۔ تو غلام ہے صحابہ کا، کبھی صحابہ سے پوچھا ہے وہ کس کے غلام ہیں؟ ہمیں بلوں میں دھمکاتے ہو، تقبلہ مقدسات مانو، مقدس مانو۔ صحابہ سے پوچھ وہ کس کے غلام ہیں؟ کسی نے پوچھا تھا پہلے بادشاہ سے، خلیفۃ المسلمین سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، آپ بتائیے علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا علی کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا علی کے دستخط کے بغیر۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، میں تو شاید ہوں، سفر کرنے کا آدمی ہوں، تخیل میں دوسرے کے پاس کہا کہ آپ بھی رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے، آپ فرمائیں گے کوئی علی ہے، علی کے مقابلے میں ہے، علی جیسا بہادر ہے، علی جیسا طاہر ہے، علی جیسا طیب ہے، علی جیسا فاتح ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں نظر سے جہل کا پردہ بھی چاک ہو جاتا، گناہ گار گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ علی کے بارے میں ایک حکمران کہتا تھا علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ غلام صحابہ نے پوچھو صحابہ کس کے غلام ہیں؟ میں تیسرے بادشاہ کے پاس بھی گیا، تخیل میں گیا، شاید میں کہا سرکار آپ فرمائیے کوئی علی جیسا، کہا جس کی سخاوت کے انداز کو دیکھ کے میں غنی بنا ہوں۔ شرم نہیں آتی بھائی؟ اگر تم نے مقدسات کی عزت کرانی ہے تو پھر اپنے نصاب میں، تعلیمی نصاب میں، پرائمری سے لے کر
BA تک ایویشن تک MA تک جنگ سفیر بھی شامل کر جنگ جمل بھی شامل کر جنگ خندق بھی شامل کر تاکہ ینگ جنریشن کو پتہ لگے کہ یہ صحابہ کو بچانے کی کوشش نہیں ہے یہ بل یزید کو بچانے کی کوشش ہے یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے کون کہتا ہم صحابہ کو نہیں مانتے لیکن تم کتنی بھی کوشش کرو ہم یزید پر لعنت بھیجنے سے باز نہیں آ سکتے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا ہم مقدس اسے مانتے ہیں جسے قرآن کہے جسے قرآن نے کہا لائق سلام ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں جسے قرآن کہے لائق لعنت ہے ہم بے شمار کرتے ہیں شرمی نہیں آتی کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں کتنا آہستہ ہوں میری آواز خراب ہے آپ کتنے ہیں کرو یزید سے میں موضوع پہ نہیں آیا موضوع میرا کچھ اور ہے کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں اگر یہ بات میں ممبر سے نہ کروں مجھے میرے احباب ناراض ہوتے ہیں آپ کو ممبر ملتا ہے آپ کیوں نہیں اعلان نہیں کرتے وقت حالات حاضرہ میں کیوں نہیں بولتے میری کوشش ہوتی ہے میں کم سے کم حالات میں گفتگو کروں میں صرف مدت آل محمد کرنا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں کرو یزید سے لیکن مجبور ہوئی 4 لائنیں پڑھنے پر کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں نجات کا بھی کوئی راستہ تلاش کرو تجھے اجازت ہے کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں نجات کا بھی کوئی راستہ تلاش کرو نیا رسول بناؤ جو ہو عدو حسین کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں نجات کا بھی کوئی راستہ تلاش کرو نیا رسول بناؤ جو ہو عدو حسین جو ہو یزید سے خوش ہو خدا تلاش کرو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آل محمد وہ در ہے جہاں ذرے دور بن جاتے ہیں اور گنہگار ہوئے بن جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں علی کی شان میں بہت زیادہ بلند باتیں کرتے ہیں کس نے کہا ہم علی کو حد سے بڑھاتے ہیں 2 یا 4 لائنیں بالکل نہیں پڑھنے لگا ہوں آپ نے وصول کی تو آگے پڑھوں گا ورنہ داد میں اتنی لے گیا ہوں جتنا 2 گھنٹے کی ذاکری میں کوئی ذاکر رہ جاتا ہے داد میں نے وصول کر دی جب جیسے بھی سنو آپ کی مرضی ہے تو علی سے بغض رکھ تو علی سے پیار نہ کر تو علی سے عداوت رکھ لیکن میری بات سن لے حیدر سے عداوت مت رکھنا حیدر سے عداوت ٹھیک نہیں حیدر سے عداوت مت رکھنا حیدر سے عداوت ٹھیک نہیں تو کتنی نمازیں پڑھ تو کتنے مصلے تو کتنے سیاہ نشان خوش نصیب چہرے پہ سجا لیکن ایک لمحے کے لیے بھی علی کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی علی کو کسی عبادت سے باہر نکال کر عبادت کرے گا تو کیا ہوگا حیدر سے عداوت مت رکھنا حیدر سے عداوت ٹھیک نہیں جو ان کا مخالف ہے ان کی کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں جو ان کا مخالف ہے اس کی کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں تھکنا جانا میں دیکھتا ہوں چپ کہوں 4تھے مصرے پر اگر میں آپ نے میرے ساتھ پرواز نہ کی قلم نہیں توڑ ڈالے گا شہباز نے کی جو ان کا مخالف ہے اس کی کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں اے منکر روح قرآن سن عکس نہیں ہے میرے پاس اے منکر روح قرآن سن تیری یہ تلاوت ٹھیک نہیں انجان ہے بے کے نقطے سے ایسی بھی شرافت ٹھیک نہیں جیتے رہیے حیدر سے عداوت مت رکھنا مشورہ ہے میرا حدیث سرور عالم پہ اعتبار تو کر اس نے فرمایا تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کے کالم میں باپ کا ایک ہی نام ہوگا سرکار کا فرمایا حیدر سے عداوت تھک جاؤ گے نا میں پہلے تھکاؤں میں آپ ایسے ہی پڑھوں گا جیسے آپ سنیں گے اب جیسے آپ نے واہ واہ کیے ویسے پڑھوں
حیدر سے عداوت مت رکھنا. ایسے بولوں حیدر سے, جگر کی طاقت سب کا نام, حیدر سے عداوت مت رکھنا. حیدر سے عداوت ٹھیک نہیں. جو ان کا مخالف ہے اس کی کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں. اے منکر روح قرآن سن, تیری یہ تلاوت ٹھیک نہیں. انجان ہے بے کے نقطے سے, ایسی بھی شرافت ٹھیک نہیں. بے عقل ہے تو, بے فیصلم سینے سے لگا کے بیٹھا ہے. بے عقل ہے تو, بے فیصلم سینے سے لگا کے بیٹھا ہے. حیدر سے عداوت رکھتا ہے, کعبے میں بھی جا کے رہتا ہے. بے فیصلم سینے سے لگا کے بیٹھا ہے. حیدر سے عداوت رکھتا ہے, کعبے میں بھی جا کے. اور تم جو علی کرتے ہو, اس کا شخص کیا ہے, اس کی جزا کیا ہے؟ کوئی حیدر حیدر کرے ہوتا کیا ہے؟ سینے سے لگا لیں گے تم کو, سلمان سے بس حیدر بولو. نہیں تھنکے, نہیں سوچے. سینے سے لگا لیں گے تم کو, سلمان سے بس حیدر بولو. حیدر کہنے سے ہوتا کیا؟ سینے سے لگا لیں گے تم کو, سلمان سے بس حیدر بولو. ایمان کو طاقت ملتی ہے, ایمان سے بس حیدر بولو. ہائے 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 ہائے, ایمان کو طاقت ملتی ہے, ایمان سے بس حیدر بولو. قرآن مدد فرمائے گا, قرآن سے بس حیدر بولو. چپ رہنے کی کوشش کر, زبان پہ تالے لگا, شہباز نقوی دعویٰ کرنے لگا ہے. قرآن مدد فرمائے گا, قرآن سے بس حیدر بولو. قرآن مدد فرمائے گا, قرآن سے بس حیدر بولو. قرآن مدد فرمائے گا, قرآن سے بس حیدر بولو. شجرے کا پتہ چل جائے گا, انجام سے بس حیدر بولو. شجرے کا پتہ چل جائے گا, انجان سے بس. نہ عقیدہ نہیں ہے. وہ جو پیچھے بیٹھے میرے افغان مہاجرین بھائی, ایک تو پچھلے صفحوں میں ہوتی خاموشی, چلے مرضی ہے. شجرے کا پتہ چل جائے گا, انجان سے بس حیدر بولو. ذی ہوش وہی انسان ہے بس. میں میزان دے رہا ہوں, قسم نہیں دے رہا ہوں. ذی ہوش وہی انسان ہے بس, جو عقل کا تالا کھولے گا. یعنی صاحبہ والے تھک گئے. ذی ہوش وہی انسان ہے بس, جو تم چپ علی علی کرو نہ کرو, میرا عقیدہ سن لو پھر تمہاری مرضی ہے. ذی ہوش وہی انسان ہے بس, جو عقل کا تالا کھولے گا. جو پاک نسب کا مالک ہے وہ حیدر مولا بولے گا. چپ رہنے کی کوشش کرو, چپ رہنے کی کوشش کرو. جو پاک نسب کا وارث ہے وہ حیدر مولا. جسے بات سمجھ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. بہت جلدی جلدی جی, منزل کی جانب جی. ہے اجازت؟ تھک گئے ہیں تو میں اس کے دوسرے راستے پہ سفر پہ آتا ہوں. اگر چاہتے ہیں میں فضائل پڑھوں تو پھر صلوات بلند آواز سے پڑھیں. آپ سلامت رہیں. میرا اپنا جی چاہتا ہے ایک طویل عرصے کے بعد, مانے کی قسم طویل عرصے کے بعد, آغاز شاعری کی باتیں ہیں, آغاز ذاکری کی باتیں ہیں. 35 سال ہو گئے ہیں حسین کی نوکری میں, الحمدللہ. 72 سال کی نوکری مانگی ہے, آگے بادشاہوں کی مرضی ہے کتنے سال ادا کرتے ہیں. میرا اپنا دل چاہتا ہے اس بادشاہ کے بارے میں بات کروں
کہ جس کے بارے میں سب کہتے ہیں جو وحشی سے انسان بنا، انسان سے مسلمان بنا، مسلمان سے سلمان بنا۔ سلمان کے ایمان کے درجے تو سارے پڑھتے ہیں اور سلمان کے یقین کی باتیں کرتے ہیں۔ آیا کہاں سے آیا؟ بس طویل نہیں، یہ سبجیکٹ وہ ہے جو پورا 1 گھنٹہ چاہتا ہے۔ اگر میں تشریح میں جاؤں گا اور ویسے ہی پڑھوں جیسے پڑھتا ہوں تو پھر گھنٹہ چاہیے، لیکن آدھا گھنٹے سے زیادہ تو مجھے بولتے ہو گیا، لہٰذا بہت جلدی 5 7 10 منٹ میں یہ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سلمان کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اور سلمان محمدی کیسے بنا؟ دہلیز بطول پر معرفت کی منزلیں آل محمد عطا کیسے کرتے ہیں؟ محمد کے ہاتھ میں دست بیعت ہو کر بوسہ دے کر دہلیز بطول کی نوبت قبول کی۔ دنیا کے لوگ ہاتھ سے جھاڑو لے کر جھاڑو کشی کرتے ہیں، یہ بادشاہ وہ ہے جس نے داڑھی کے بالوں کو جھاڑو سمجھ کے دہلیز کو صاف کرنا شروع کیا۔ آپ سلامت رہے۔ جتنے ذرے، بس جاگنا میرے ساتھ، میرے سینے میں طاقت اتنی ہے، جتنے ذرے اس کی داڑھی میں پیوست ہوتے گئے دہلیز سے اڑ کر، اتنے معرفت کے درجات بلند ہوتے گئے، اور اتنے بلند ہوئے کہ رسول نے کہا سلمان ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہے۔ آپ سلام۔ یہ کہاں سے آیا، کیسے ہے؟ جو تاریخ میں ہے۔ میرا اپنا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ سلمان بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو سلیمان سے سلمان بنا ہے۔ پتہ نہیں کیا کہہ گیا ہوں، میرا اپنا عقیدہ یہ ہے، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ میں تاریخ ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ کسی بھی بھائی کو، کسی بھی فقہ سے ہو، کسی بھی گروپ سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، اسے اعتراض کی ضرورت نہ ہو۔ تاریخ سلمان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ چھوڑ کر شہر فارس کا آتش کدا یہ چلا تھا کہ قرب خدا مل گیا۔ آپ کے تو اوپر سے گزر گیا مصرع، پھر میں تشریح میں گیا تو ٹائم ہو جائے گا۔ چھوڑ کر چلے، یہاں بھی دعویٰ ہے میرا، کیونکہ خیرات فضا سے ملی ہوئی، میں زیادہ دیر تو چپ رہنے دیتا ہی نہیں۔ یہ آپ کو سانس لینے کی مہلت ہے، کیونکہ آپ بھی تو میرے ساتھ دار میں سفر کرتے تھک جاتے ہیں دار دیتے۔ چھوڑ کر شہر فارس کا آتش کدا، اس سے پہلے یہ بات سنی ہو تو بالکل نہ بولنا۔ چھوڑ کر شہر فارس کا آتش کدا یہ چلا تھا کہ قرب خدا مل گیا۔ مصطفیٰ کی زیارت کی خواہش جو تھی، یہاں رحمت کا در بھی کھلا مل گیا۔ کیا بہار ہے، کیا بہار ہے۔ آپ سلام۔ چھوڑ کر شہر فارس کا آتش کدا یہ چلا تھا کہ قرب خدا مل گیا۔ مصطفیٰ کی زیارت کی خواہش جو تھی، یہاں رحمت کا در بھی کھلا مل گیا۔ مصطفیٰ کی زیارت کی خواہش جو تھی، یہاں رحمت کا در بھی کھلا مل گیا۔ رحمت دو جہاں کا کرم جو ہوا، ظلم کی بھیڑ میں راستہ مل گیا۔ رحمت دو جہاں کا کرم جو ہوا، ظلم کی بھیڑ میں راستہ مل گیا۔ ایسے دیکھا محمد کو سلمان نے جیسے راہی کو گھر کا پتہ مل گیا۔ شاعری کے پنڈر اترے میں آپ کو، ہاں یہاں جہاں دل چاہے اندر سے، میری حوصلہ افزائی نہیں، اندر سے علی ابھرے۔ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میری حوصلہ افزائی کرے نہ کرے، لیکن نسوں سے علی پھوٹے پھر سب نہ کرنا۔ مصطفیٰ کی زیارت کی خواہش جو تھی، یہاں رحمت کا در بھی کھلا مل گیا۔ رحمت دو جہاں کا کرم جو ہوا، ظلم کی بھیڑ میں راستہ مل گیا۔ ایسے دیکھا محمد کو سلمان نے جیسے راہی کو گھر کا
बोलो जैसे राही को घर का, तू नमाज़ें पढ़, तू रोज़े रख, तू हज कर, तू ज़कात दे, तू सदके दे, तू सब कुछ कर, लेकिन याद रख, याद रख, याद रख, ऐमाल नहीं, आले मोहम्मद की दहलीज पे ऐमाल नहीं, मिंबर की कसम जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, अकीदा पढ़ रहा हूँ, आले मोहम्मद की दहलीज पर ऐमाल नहीं, नियतें देखी जाती हैं, नियतें देखी जाती हैं। ये पुजारी था, नियत से आया, पैगंबर ने बढ़कर आखिरी कह दिया। ये पुजारी था, नियत से आया, पैगंबर ने बढ़ के अखी कह दिया। मार्फत और बुलंद करना, ये पुजारी था, नियत से आया, पैगंबर ने बढ़कर अखी कह दिया, जिसकी ताज़ीम को खुद मोहम्मद उठे, ऐसी बेटी ने उठकर अम्मी कह दिया। ये है मकाम सलमान। ये पुजारी था, नियत से आया, पैगंबर ने बढ़कर अखी कह दी। जज्बाती ये बातें खत्म हो गई है, वो शायरी, वो दस्तगाही खत्म हो गई है जहां से हमने तरबियत ली हुई है। ये पुजारी था, नियत से आया, पैगंबर ने बढ़कर अखी कह दिया, जिसकी ताज़ीम को खुद मोहम्मद उठे। सलमान, जिसकी ताज़ीम को खुद मोहम्मद उठे, ऐसी बेटी ने उठकर अम्मी कह दिया। अम्मी का मतलब अरबी में और उर्दू में सीखेंगे चचा, चाचा सिंह, चाचा सिंह कहते हैं अम्मू, अम्मी, ये लफ्ज है चचा के लिए। ऐसी बेटी ने उठकर अम्मी कह दिया। सलमान की नौकरी लग गई दहलीज बतूल पर। एक दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा, जागना बस दाएं बाएं ना देखना, मैं देख रहा हूँ तो कुछ दाएं बाएं देख रहे हैं, दाएं बाएं देखोगे मुझे वो अच्छी तरह से उस्ताद मौसम की रुबाई याद है और मैं पढ़ देने का आदि हूँ। दाएं बाएं नहीं देखना, इसलिए कि मैं खुद भी नहीं देखता हूँ। दाएं बाएं वो देखते हैं जो भटके हुए हैं दरे मुर्तज़ा से। जो भटके हुए हैं दरे मुर्तज़ा से, कहाँ जा रहे हैं, इधर देखते हैं नजर कोई आता नहीं है, अली सा इधर देखते हैं उधर देखते हैं। बस देखना मुझे देखें, मैं आपको देखूं, मोमिन का चेहरा देखना इबादत है। मैं आपको देख के इबादत कर रहा हूँ, आप मुझे देख के इबादत करें। सलमान बादशाह की नौकरी लगी दहलीज बतूल पर। एक दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा बतूल के घर में मौजूद थे। वही का वक्त हो गया, जबरील वही लेकर आसमान से उतरा। उस दहलीज पर पहुंचा वो फरिश्ता जो किसी की इजाजत का कभी मोहताज नहीं था, लेकिन आज उस दरवाजे पे आ गया जहां मोहम्मद जैसा इंसान इजाजत देता था। उसने चाहा कि कुर्बात करूं, दस्तक दूं, अंदर से इजाजत मिले, फिर जाके वही हमारे गुरु मोहम्मद मुस्तफ़ा के। अभी सोच के जबरील ने हाथ बढ़ाया, दरवाजे की कुंडी पे हाथ नहीं गया। सलमान ने जबरील के हाथ में हाथ डाला। जागना। सलमान ने जबरील के हाथ में हाथ डाला। सलमान ने जबरील को देखा, जबरील ने सलमान को देखा। जबरील कहता है क्या बात है, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? सलमान कहता है अर्श के फर्श से जन्नती अर्ज पर। आप सलामत रहें। मत्था में नारा, मत्थम नारा है, मुझे नारा वैसा चाहिए जैसे मैंने मिस्रा पढ़ा है। आप सलामत। क्यों रोका है? आवाज़ आई अर्श के फर्श से जन्नती अर्ज पर। जब भी पैगाम हक लेके आया करो, पहले मुझसे इजाजत तलब की करो, फिर दरे फातिमा खटखटाया। शाबाश, आप जीते रहिए, आप सलामत रहें। इमाम हुसैन जिंदगी दराज करें, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अर्श के फर्श से जन्नती अर्ज पर
جب بھی پیغام حق لے کے آیا کرو پہلے مجھ سے اجازت طلب کی کرو، پھر در فاطمہ کھٹکھٹایا کرو۔ سر سے پیر تک جبریل کو دیکھا، جبریل کہتا کیا کہا؟ آوازیں عرش کے فرش سے جنتی عرش پر جب بھی پیغام حق لے کے آیا کرو پہلے مجھ سے اجازت طلب کی کرو، پھر در فاطمہ کھٹکھٹایا کرو۔ صرف اتنا نہیں، صرف اتنا نہیں، آیا تطہیر یاسین مزمل مدثر۔ چپ کر گئے ایمان سے، مجھے قبر تک افسوس ہوگا۔ آیا تطہیر یاسین مزمل مدثر، اور تار کو پڑھ کے سنایا کرو جب مکمل ہو تعظیم کے مرحلے، پھر کہیں در زہرا پہ جایا کرو۔ جب مکمل ہو تعظیم کے مرحلے، پھر کہیں دار زہرا پہ۔ حیران ہو گیا جبریل، بندہ کون ہے؟ حیران ہو کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتا مجھ کو روکا بھی ہے، بڑھ کے ٹوکا بھی ہے۔ چپ، میں دیکھتا ہوں چپ کیسے کرتے ہو، لگاؤ تالے، پھر کہہ رہا ہوں تالے لگاؤ۔ مجھ کو روکا بھی ہے، بڑھ کے ٹوکا بھی ہے، در زہرا کے دربان تم کون ہو؟ مجھ کو روکا بھی ہے، بڑھ کے ٹوکا بھی ہے، در زہرا کے دربان تم کون ہو؟ تیرے ماتھے پہ ناد علی درج ہے۔ کون سنائے گا تمہیں سلمان اس انداز میں؟ تیرے ماتھے پہ ناد علی درج ہے۔ مومن کل ایمان تم کون ہو؟ ایک فرشتے پہ نظریں جو ٹھہری نہیں، اس قدر خاص انسان تم کون ہو؟ ایک فرشتے پہ نظریں جو ٹھہری نہیں، اس قدر خاص انسان تم کون ہو؟ انگڑائی لے کے جبریل کہتا ہے بس دھمکیاں بہت دے لی، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ سلمان کہتا ہے کون ہے تو؟ جبریل کہتا ہے جس کو پڑھ کر محمد کا دل شاد ہو۔ جبریل بھی ہمیں آدمی کار لوگوں بھی فرشتہ ہے، جس کو پڑھ کر محمد کا دل شاد ہو، کبریا کا مقدس نوشتہ ہوں میں۔ بابا جی اب ذرا سوچ کر بولنا، سب فرشتوں سے بہتر فرشتہ ہوں میں۔ جس کو پڑھ کے محمد کا دل شاد ہو، کبریا، بڑی جلدی کرو، جس کو پڑھ کے محمد کا دل شاد ہو، ورنہ ایک ایک مصرع تشریح جاتا ہے، اور تشریح میں جاؤں تو یہاں تو پھر جشن کی ضرورت ہو جائے گی، مجلس تو رہے گی نہیں۔ جس کو پڑھ کے محمد کا دل شاد ہو، کبریا کا مقدس نوشتہ ہوں میں۔ بابا جی اب ذرا سوچ کر بولنا، سب فرشتوں سے بہتر فرشتہ ہوں میں۔ ایک مرتبہ ہر سلمان بادشاہ حسنین کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ تاریخ میں یہ بھی ہے، تاریخ پڑھ رہا مسلمانوں کی تاریخ۔ کھانا تیار ہو رہا تھا، لکڑیاں ختم ہو گئی۔ سلمان نے سوچا میں جاؤں لکڑی اکٹھی کروں، پھر لاؤں، کھانے میں دیر ہو جائے گی۔ انہیں بھوک لگی ہے جو بھوکوں کو روٹی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اس یقین کے ساتھ کہ علی والوں کو آگ کچھ نہیں کہتی، اپنی ٹانگ جلتے ہوئے چولہے میں ڈالی۔ ٹانگ جلتی رہی، کھانا بنتا رہا۔ جب کھانا تیار ہوا، ٹانگ نکالی، ٹانگ ویسے ہی تھی جیسی ڈالنے سے پہلے تھی۔ وقت تو نہیں ہے میرے پاس، مجبوری ہے جناب۔ آج میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ سفر کر سکوں۔ آوازیں جس کو پڑھ کے محمد کا دل شاد ہو، کبریا کا مقدس نوشتہ ہوں میں۔ جسے نیند آ رہی ہے وہ اٹھ جائے گی، ٹولنا منع ہے۔ آپ کو دیکھ کے مجھے نیند آ جائے گی۔ جس کو پڑھ کے محمد کا، میں ادھر دیکھتا نہیں جہاں سونے والے بیٹھے، ہاں میرا سونے والوں سے تعلق ہی ہوئی، نہ سونے والوں کو مانتا ہوں نہ رونے والوں کو مانتا ہوں۔ جس کو پڑھ کے محمد کا دل شاد ہو، کبریا کا مقدس نوشتہ ہوں میں۔ بابا جی اب ذرا سوچ کر بولنا،
सब फरिश्तों से बेहतर फरिश्ता हूँ मैं। धमकी सुनी जबरील की, सलमान ने सजदा अकीदत किया दहलीज़ बतूल पर, फिर अंगड़ाई लेके उठा, अली के जलाल के कुछ हिस्से को जलाल में लाया, आंखों में आंख डाल के कहता तू फरिश्ता सही, तेरा रिश्ता सही, तूने टांगों से खाना पकाया कभी? छोड़ दूं? अच्छा, बस 4-5 करने पड़ता हूँ, छोड़ रहा हूँ। तू फरिश्ता सही, तेरा रिश्ता सही। अल्लाह करे अगला मिसरा तुम्हारे जहन में देख जाऊं। तू फरिश्ता सही, तेरा रिश्ता सही, तूने डालों से खाना पता नहीं मैं खुद कहाँ पहुंचा, शहबाज हूँ ही परवाज़ कर दी। तू फरिश्ता सही, और बड़े अरसे के बाद पढ़ रहा हूँ, 35 साल में, मेरा ख्याल 28 साल के बाद पढ़ रहा हूँ। तू फरिश्ता सही, तेरा रिश्ता सही, तूने डालों से खाना पकाया कभी? तुझे नबियों के बेअब सुल्तान ने भाई सलमान कहकर बुलाया? सही, तेरा रिश्ता सही, तूने टांगों से खाना पकाया कभी? तुझे नबियों के बेअब सुल्तान ने भाई सलमान कहकर बुलाया कभी? तुमने इस्मत की मलका की दहलीज पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाया कभी? सलामत रहिए, मेरा सलाम है आपको, मेरा आपकी समातों को मेरा सलाम है, समातों को मेरा सलाम है। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। तू फरिश्ता सही, तेरा रिश्ता सही, तूने टांगों से खाना पकाया कभी? तूने इस्मत की मलका की दहलीज पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू, सारे बोलोगे तो मैं मिसरा पढ़ूंगा, अपनी दाढ़ी से झाड़ू, अपनी दाढ़ी से झाड़ू, अंगड़ाई लेके सलमान कहता है अर्श की बज़म से एक फरिश्ता तो ला जिसको हसनैन कहते हो नाना कभी? अर्श की बज़म से छोड़ दी सारी रस्म, छोड़ दी सारी रस्म, छोड़ो। अर्श की बज़म से एक फरिश्ता तुला जिसको हसनैन कहते हो। सरेंडर कर गया दावे सुन के सलमान के जबरील, शिकस्त मान गया। मुकाबला था दोनों अली के नौकर थे, एक शागिर्द था, एक दीवान के 10वें दर्जे में था। जब इतने बड़े बड़े दावे सुने और धमकियां सुनी सलमान की तरफ से, हाथ बांध के कहता तू जीत गया मैं हार गया, लेकिन प्लीज प्लीज तू है कौन, तारुफ करा तू है कौन? कायनात में कोई ऐसा इंसान है जिसने जबरील को शिकस्त दी है? तू है कौन, तू है कौन? सलमान मुस्कुरा के कहते हैं खालिक मुर्तजा का ये एहसान है, हर बदनदार और बेजा का अफसर हूँ मैं। वक्त होता मैं जाता बदनदार कौन थे और बेजान कौन थे। खालिक मुर्तजा का ये एहसान है, हर बदनदार और बेजा का अफसर हूँ मैं। अगली लाइन मुश्किल है लेकिन साहिवाल में पढ़ा, मुझे खौफ ही कोई नहीं कि ज़ाया हो जाएगी। ज़हीन लोग बैठे हो, बहादुर लोग बैठे हो, अदीब लोग बैठे हो, शायरी से प्यार करने वाले बैठे हो। खालिक मुर्तज़ा का ये एहसान है, हर बदनदार और बेजा का अफसर हूँ मैं। जिसको ऐने रसूल ने चुना, पत्थरों में वो नायाब गौहर हूँ मैं। आप जीते रहिए, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। जिसको ऐने रसूल ने चुना, पत्थरों में वो नायाब गौहर में। सलमान का दाद धमकी सुनी, सलमान की बात सुन, जिब्रील कहता मेरा दिल चाहता है कुछ और तारुफ भी करा, हाथ
مال کے سلمان کہتا ہے چلو اب دوستی ہو گئی ہے تو پورا تعارف کرا دیتا ہوں، میں خالق مرتضیٰ کا یہ احسان ہے، ہر بدندار و بیجا کا افسر ہوں میں، جس کو عین رسول نے چنا، پتھروں میں وہ نایاب گوہر ہوں میں۔ سلمان کہتا ہے میں پجاری دیروز دربان امروز، فردا کا بوڑھا گورنر ہوں میں۔ مشکل لائن تھی نا، آدھے بولے آدھے چپ کر گئے، میں سمجھا کے پڑھ جاتا ہوں۔ دیروز کہتے ہیں ماضی کو، امروز کہتے ہیں حال کو، آج کو، دیروز کل، امروز آج، فردا آنے والا کل، یعنی ماضی حال مستقبل۔ میں پجاری، اب سمجھنا ہو میرے ساتھ بولنا، جہاں جتنا بول سکتے ہو اتنا بولنا، آخری مصرع پڑھ رہا ہوں۔ میں پجاری دیروز، عقیدہ مل جائے تو چپ کر جاؤ، پھر تسی جانو تو حسین دی ماں جانے۔ میں پجاری دیروز دربان امروز، فردا کا بوڑھا گورنر ہوں میں۔ یہ تو ساری اوور ٹائمز کی جابز ہیں، ورنہ زہرا کے بچوں کا نوکر ہے۔ اور فردا کا بوڑھا گورنر ہوں میں۔ گورنری بھی عجیب بادشاہ، ایمان سے میں حیران تھا تاریخ پڑھ کے، گورنری بھی عجیب انداز میں کی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں گورنر ہوں نا، 10 گاڑیاں پروٹوکول کی آگے ہوتی ہیں، 10 پیچھے ہوتی ہیں، ٹاں پاں چاں شو میں چاہ کہو گورنر صاحب آ رہے ہیں، گورنر صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کا گورنر تھا جو یہاں کا بھی حکمران تھا، وہاں کا بھی حکمران تھا۔ ایک مصرع جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے سمجھا دو۔ درس گاہ علی کا تربیت یافتہ معلم تھا۔ نا ضائع نہ کرو میری بات، درس گاہ نظم ختم تو یہ میں نے ختم کر دی۔ درس گاہ علی کا تربیت یافتہ معلم تھا۔ گدھے پہ بیٹھ کے گورنری کرنے شہر میں داخل ہوا، بڑے بڑے روسا عمرہ کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ آ رہا ہے، گورنر آ رہا ہے، اس کے ساتھ تو ہاتھی بھی ہوں گے، گھوڑے بھی ہوں گے، اونٹ بھی ہوں گے، فوج بھی ہوگی، سپاہ بھی ہوگی۔ دیکھا پیمن لگا چولا ہے، پاؤں پہ تراب ہے، ذہن میں ابو تراب ہے۔ پاؤں پہ تراب، ذہن میں خوشامدی بڑھے اپنے اپنے محل میں رہنے کی دعوت دینے کے لیے، چونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے آ رہی ہے۔ خوشامدی ہر جگہ ہوتے تھے، 4 بار ہر جگہ ہوتے تھے۔ ہم اس پہ احسان کریں گے، اچھا گھر دیں گے، اچھا روٹی دیں گے، چنگا ٹکر دوائیں گے، چنگا گھر دوائیں گے، گورنر ہے، جائز ناجائز سارے ہی کام کرائیں گے۔ اسے کا سرکار میرا گھر ہے یہاں آ جائے، اسے کا سرکار میرا گھر ہے یہاں آ جائے، اسے کا سرکار میرا گھر ہے یہاں آ جائے۔ سلمان کہتے ہیں میں وہاں بیٹھنا پسند کرتا ہوں جہاں میرا بادشاہ بیٹھنے کا عادی ہے۔ بس فضائل کی آخری بات، کیونکہ میں تشنگی ہے میرے اندر، بس ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا سرکار ہم تو سمجھے تھے لمبی چوڑی فوج کے ساتھ آئیں گے، آپ تو اکیلے آ گئے ہیں، آئے بھی گدھے پر آئے، کسی گھوڑے پہ آتے، شاید سوار لگتے، اچھے گھوڑے پہ آتے۔ اس نے کہا بکواس نہ کر، گدھے کو کمتر نہ سمجھیے، انبیاء کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ اچھا سرکار آپ اکیلے آ کے فوج نہیں لائے؟ سلمان کہتے ہیں فوج کو کیا کرنے کا؟ سرکار شہر میں بدکاریاں بہت ہیں، سارے دن میں گھنڈے لچے لوگ باہر نکلتے ہیں، پردہ دار بیویوں پر نگاہیں بڑھ ڈالتے ہیں، جملے کستے ہیں، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ کہا اور کیا ہے؟ کہا جب چوریاں ڈکیتیاں بھی بڑی ہیں، رات ہوتے ہی چور باہر آ جاتے ہیں، گھروں کو صفائی کر دیتے ہیں۔ سلمان نے کہا آج جو کچھ ہو گیا، اب تک جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ میرا مصرع تھا نا، ہر بدندار و بے جان کا افسر ہوں میں، آج کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ سرکار کیسے نہیں ہوگا کہ معجزہ ہے آپ کے پاس، آپ دعویٰ کریں۔ سرکار نے کہا پریشان نہ ہو۔ سرکار نے آواز دی کتوں کو، کتوں جتنے کتے تھے سارے اکٹھے ہو کر آ گئے۔ ہے تو لفظ اس نے کہا میں نے، سلمان کہتا میں نے سنا ہے شہر میں چور بہت ہیں، تمہیں حکم دے رہا ہوں، یاد رکھنا میں اس کا نمائندہ ہوں جو کائنات کا حکمران ہے۔
میں تمہیں حکم دے رہا ہوں آج شام کے بعد جو چوری کی نیت سے باہر نکلے، تم ہو تو کتے لیکن نیتوں کے حال بہتر جاننے کے عادی ہو. جو چوری کی نیت سے نکلے وہ سلامت واپس نہ جائے. کتے نے کہا لبیک سرکار. اچھا سرکار کتے روک لیں گے؟ ہاں روک لیں گے. سرکار پھر وہ جو دن میں کام ہوتا ہے بے حیائی والا، بد کرداری والا، جملے بازی والا، سرکار کہتے ہیں اس کا بندہ بولو. کہا کہاں ہیں کوے؟ ہزاروں کوے، 100 200 نہیں، جتنے کوے تھے سارے آ کے سجدے ہیں. سرکار حکم کہا کل صبح کے بعد جو آنکھ بے حیائی سے پردے دار کو دیکھے وہ سلامت نہ رہے. تجھے علی کے نوکر کا اختیار بتا رہا ہوں. ہمیں کہتے ہو علی کے اختیار میں غلو کرتے ہو، نوکروں کا اختیار تو سمجھو. کہا ٹھیک ہے سر. کہا صبح ہوئی بد کردار لوگ نکلے، آنکھ اٹھائی بے حیائی کی، جھپٹ کے آیا سلمان کا سپاہی. کسی نے یہ آنکھ نکال دی، کسی نے وہ آنکھ نکال دی. کئی درجن اندھے سامنے آ گئے. سلمان کہتا تمہیں کیا ہوا؟ کہا سرکار ہم بھول گئے تھے، آپ تو واقعی حقیقی نمائندے کے نمائندے ہیں. وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد کچھ نہیں کریں گے، بس معافی دے دیں. آوازیں جاؤ، کچھ نہیں کرو گے تو سزا بھی نہیں ملے گی. شام کو ہی تو دیکھا بہت سارے لوگ، کسی کی ٹانگ زخمی، کسی کا بازو زخمی، کسی کا منہ زخمی. کہا تمہیں کیا ہوگا؟ سرکار سمجھ نہیں ہے، گھر سے نکلے تھے، کتوں نے حملہ کیا، ہم کو ختم کرنے کی کوشش کی، مشکل سے جان بچائی ہے. سلمان کہتے ہیں میرا عادت نہیں سنا تھا، جو چوری کی نیت سے آئے گا اسے کتے سزا دینے کا. سرکار کو ضروری ہے ہم چور ہوں. آوازیں کتوں کو بلاؤ، کتوں کو بلاؤ، کتوں کو بلاؤ. کتے سارے اکٹھے ہو گئے. آوازیں یہ کہہ رہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم چوری کی نیت سے باہر آئے تھے؟ تبھی کہتا ہے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کتے کہتے ہیں کتے ضرور ہیں لیکن کتیائی نہیں کرتے. اتنے اختیار کا مالک تھا. سلمان محمد آ کے مجلس میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا. کون آیا ہے میرے لال کو رونے کے لیے؟ کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، فضائل میں بہت بورے ہو تم. آل محمد تمہیں بہترین نظر آتا تمہیں. یہ مصائب ہے، کوئی لفظ ضائع نہ کرنا، اس لیے کہ پتہ نہیں کس مومن کے دائیں بائیں میرے مولا سید سجاد آئے بیٹھے. ویسے تو ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن آج کی مجلس میں جنازہ اٹھانے آتے ہیں. حسرت ہے سجاد کی سکینہ کو تابوت کے ساتھ دفن کرنے کی. کوشش کرنا ہر آنکھ میں آنسو آ جائے، تیری اور میری عبادت قبول ہو جائے. چھٹے امام سے پوچھا مجلس ہو تو کون کون آتے ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا کوئی آئے نہ آئے 5 ہستیاں ضرور آتی ہیں. کہا سرکار کون کون سی؟ کہا ایک سید سجاد، ایک مولا، ایک محمد باقر. اتنا کہہ کے چھٹے امام نے رونا شروع کیا. صحابی نے پوچھا باقی 3 کون ہیں؟ آوازی نہ خود رو نہ مجھے رلا، 3 مرد نہیں مستورات ہیں. ہاں میری ماں میں وہ جملہ تمہاری نہیں پڑھ رہا ہوں، سن لینا غور سے، پھر جیسے چاہے ماتم کرنا. کہا نہ خود رو نہ مجھے رلا، 3 مرد نہیں مستورات ہیں. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے رونے کے لیے، تسکین کے لیے پتہ تو ہوگا کون کون آتا ہے. آوازیں جب بھی مجلس کا اعلان ہوتا ہے، شام کے زندان میں زخمی ہتھیلیاں ٹیک کے علی کی بیٹی اٹھتی ہے. رو کے کہتی ہے اماں فضا اپنا بھوکا پہن لے، میری چادر لے آ، 4 سال کی سکینہ کو ساتھ لے لے. رو کے کہتی ہے آزادی کہاں جانا ہے؟ آوازیں آ چلیں صاحبال میں، آج سکینہ کے رونے والے اکٹھے ہوئے ہیں. چل کے پوچھتا ہے ممبر کی قسم مجلس ختم ہو جائے گی، بس یہ بھی جنت ہو گئی. مجلس ختم ہو جائے گی، تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے.
جس بی بی کا جنازہ اٹھنا ہے نا وہ پھوپھی اماں کا ہاتھ تھام کے اس جگہ پہ آ جائے گی. تو ماتم کی تیاری کا رو کے کہے پھوپھی اماں اس مومن کے حق میں دعا مانگ, یہ میرے اکبر کی جوانی کو رو رہا تھا. پھوپھی اماں اس مومن کے حق میں دعا مانگ, یہ میرے قاسم کے ٹکڑا کو رو رہا تھا. پھوپھی اماں اس مومن کے حق میں دعا مانگ, یہ میرے زخمی کانوں کو رو رہا تھا. پھوپھی اماں اس مومن کے حق میں دعا مانگ, یہ میرے زخمی رخساروں کا ماتم کر رہا تھا. اس وقت سیدہ زینب سکینہ کی پیشانی چوم کر رو کے کہتے, سکینہ یہ مومن تجھے اچھے کیوں لگتے ہیں؟ شاباش میری ماں بہن, تمہاری ہائے مجھ تک پہنچ رہی. ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, جس کے آس پاس کوئی 3 سال کی بہن یا بیٹی بیٹھی ہے, جتنی دیر میں غریب کے درد پڑھوں اسے پیار نہ کرنا, زبان ویٹ کہے گی تیری سلامت رہے, میری تماچے کھاتی گئی. حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. زینب پوچھتی ہے, سکینہ تجھے یہ مومن اچھے کیوں لگتے ہیں؟ وہ کہتے, پھوپھی اماں کاش یہ مومن کربلا میں ہوتے, آواز کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا. آواز جتنی دیر یہ رہتے میرا اکبر سلامت رہتا, میرا ملکہ سلامت رہتا, میرے کان زخمی نہ ہوتے اور مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا نہ جاتا. سلامت رہے نا. اس بی بی کا نام پڑھنے لگا ہوں, آج تک روایت نہیں پڑھی, پردے ڈال کے پڑھنے کا بھی ہوں, مجھے معاف کر دینا. اس بی بی کا نام پڑھا ہوں جس کے بارے میں مولا فرماتے میرا سلام ہو اس معصومہ بچی پر جس کے سارے دان ٹوٹ گئے تھے. میں غلط پڑھوں, حسین کی ماں میری شفاعت نہ کرے. ہمیشہ پردے ڈال کے پڑھتا ہوں. بس آج ایک لفظ سن لو. کسی نے پوچھا, میں خواب میں امام زمانہ سے کوئی مجتہد دورہ تھے, اللہ کے ولی تھے, 2 رکعت نماز اس روایت کو پڑھ کے, اس سلام کو پڑھ کے 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھی, حاضر ہوا, سو گیا. رات کو خواب میں سرکار امام زمانہ آئے, اب آدھے کیوں یاد کیا ہے؟ تو کہتا مولا میں حیران ہوں, کان زخمی ہوئے سمجھ میں آتا ہے گوشوارے کھینچے تھے, رخسار زخمی ہے سمجھ میں آتا ہے تماچے کھاتی گئی تھی, پیشانی زخمی ہے سمجھ میں آتی ہے بار بار اونٹ کی کوہان پہ ٹکراتی ہے. حوصلے کے ساتھ مالک تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن مولا یہ دانت کیسے ٹوٹ گئے؟ آواز اس ظالم خود گھوڑوں پہ ہوتے تھے, میری بہن پیدل ہوتی تھی, جب گھوڑے کے ساتھ ساتھ چاپک مار کے دوڑاتے تھے, سکینہ بار بار زمین پہ گرتی تھی, جتنی بار گرتی تھی گاہ ٹوٹتے جاتے تھے. سکینہ روتی کہتی بابا ہو میری شاباش, شاباش ماتم کرتا, تیرے مذہب میں ماتم جائز. حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ روتے ہیں. کون سی بی بی, کون سی بی بی ہے سکینہ؟ مجھے بانیان نے کہا, میرے بہن شاہ نے بھی, آپ رحیم بھائی, تنویر بھائی, سارے احباب, محباب عباس کے تمام جوان سلامت رہیں, تا زندگی حسین کا ماتم کرتے ہیں, دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں. مجھے ایک بھائی نے کہا تھا, سر تکوی صاحب آپ نے بی بی کی شہادت پڑھنی ہے. میں نے اس سے پوچھا کون سی شہادت؟ آپ بھی نہ پڑھوں گا تو ماتم کرو گے. میں نے پوچھا کون سی شہادت؟ ہاتھ مان کے کہتے شہادتیں کئی ہیں, میں نے یہ بچی ہے کبھی تازیانوں سے شہید ہوئی, کبھی تماچوں سے شہید ہوئی, اور کبھی گھوڑوں کے ساتھ دوڑا کے شہید کیا گیا. حسین کی یہ مظلومہ ہے جو کئی بار شہید ہوئی.
حوصلے کے ساتھ سانس لیتے ہو، لیکن آج سینے میں ماتم کرنا کا سن پہ ماتم ضرور کرنا. سر کا ماتم سنت ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی. ہاتھ تو پس گردن بندھے ہوئے تھے نا، جب شرابی پتھر مارتے تھے سر پہ ماتم کرتے کہتی بابا میں غریب ہو گئی، بابا ہمیں شرابی کے درباروں میں ہمیں باقی کی بہن کہہ کے پکارا گیا. سر کا ماتم ضرور کرنا، رخسار کا ماتم کرنا سکینہ کی سنت ہے. رخساروں پہ ہاتھ رکھ کرو کہ کہتی بابا میرے رخسار زخمی. کتنے زخمی تھے رخسار بتلاؤ. دربار میں سوال جواب ہوئے، سکینہ کی آواز باہر نہیں آئی. معاف کر دینا سید اتنے بیٹھے، سیدوں مجھے معاف کر دینا. آپ پتہ نہیں اگلے سال میری زندگی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میں آج کے بعد پھر مجلس سے پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں. میرا دل چاہتا ہے جملہ کہہ دوں. جب آواز باہر نہیں آئی نا، تنگ رسی کی وجہ سے یزید علیہ شیمر اسے سزا دے. حوصلے کے ساتھ سننا، پھر تم دنیا تو تمہارا سینہ جانے. شیمر اسے سزا دے. شیمر نے تعزیرانہ اٹھایا، سکینہ کو دیکھتا رہا، سوچتا رہا. یزید کہتا کیا سوچ رہا ہے؟ آواز ہی سوچ رہا ہوں بازار میں تماچے مارتا آیا ہو. کربلا سے شام تک رخساروں پہ تازیانے مارتا آیا ہو، اور رخسار پہ جگہ نہیں ہے. تازیانہ کہاں مارو؟ سجاد کی آواز ہے ظالم ظلم نہ کر، اور رسی تنگ ہے. مالک میری بات اور شفاء کل اللہ عطا فرمائے. ہاں سانس لے کے آرام آرام. بار بار کہہ رہا ہوں روایتیں پڑھا کرو، لیکن پمنوں کو قتل نہیں کرنا. ویسے پڑھیں نا جیسے مقصد میں لکھا ہوا ہے، یا میں مر جاؤں گا یا تم مر جاؤ گے. قسم پردے ڈال کے پڑھتے ہیں مخدوموں کی شہادت. یہ وہ بچی ہے جس پر ظلم زیادہ ہوئے ہیں، عمر کم ہے. قید میں تھی نا پیدل بازار میں. ایک عورت آئی، بی بی سکینہ کو اللہ جانے میں اللہ کے میں پڑھ جاؤں. ایک عورت آئی، بی بی سکینہ کو کچھ کھجوریں پیش کی. سکینہ کہتی ہے صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ وہ مصلوب کہتی ہے صدقہ نہیں ہدیہ ہے. بی بی کہتی ہے ہدیہ کسی غرض سے ہوتا ہے، تیری غرض کیا ہے؟ وہ مصلوب لوگ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کوئی قیدی دعا مانگے تو دعا رد نہیں ہوتی. ہائے 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 اللہ کرے میں سمجھا رہا ہوں. آپ آج کون سی دعا؟ کہا میری 2 دعائیں ہیں، تو آمین کہے گی قبول ہو جائیں گی. اب آج کون سی؟ کا پہلی دعا تو یہ ہے کہ کبھی میری بچی تیری طرح یتیم نہ ہو. دعا کر میری بچی کبھی تیری بچی کی طرح یتیم نہ ہو. آوازیں دوسری دعا کا مدینے میں میری آقا زادیاں رہتی ہیں، مولا مجھے ان کی زیارت سے مستفید فرمائے. سکینہ کہتی ہے خوش ہو جا تیری دعائیں قبول ہو گئی ہے. میں خود کہتی ہوں خدا نہ کرے کسی بچی کے رخسار زخمی ہو، اللہ نہ کرے کوئی یتیمی کی منزلیں دیکھے، اللہ نہ کرے کسی بیوی کے پاؤں زخمی ہو. کہا دوسری دعا کہا مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دیکھ قطار میں میری پھپھی زینب کھڑی ہے، اور وہ کلثوم کھڑی ہے، اور مصطون نے ماتم کیا. آوازیں بچی دکان ہے، آوازیں اما سکینہ بنت الحسین، اور میں غریب کربلا کی بیٹی ہوں، اور میں سچ ماتم کرتا.
یہ وہ سکینہ ہے. سیدوں مجھے اجازت دو میں شہادت کے 4 جملے پڑھتا ہوں. اور نوکری مکمل کرنے کا میرے سینے میں طاقت نہیں، بالکل طاقت نہیں ہے. جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے پڑھ رہا ہوں. دعا کرو مالک سب کے سینوں کو سلامت رکھے. حسین کے ماتم کے لیے، گفتگو کے لیے 2 جملے پڑھتا ہوں شہادت کے. جتنے سید بیٹھے ہو، اور ایک درخواست بھی کرتا ہوں، جب جنازہ نکلے گا مردوں میں جنازہ آنا معیوب نہیں ہے. یہ سجاد کی حسرت تھی کاش میرے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوتے. تو ماتم کرتا کو دفنانے میں میرے ساتھ ہوتے. سادات سارے کانٹھا دینے کی کوشش کرنا. امتی دور سے سلام کرتے کہنا آقا زادی تیرے زخموں کو سلام، آقا زادی تیرے رخساروں کو سلام، آقا زادی تیرے زخمی شاباش. ماتم کرتا نہیں پڑھتا پوری شہادت، نہیں پڑھتا بازار، نہیں پڑھتا دربار. بس اتنا سن لو مل گئی معصومہ کو قید خانے میں، قیدیوں کو قید خانے میں منتقل کر دیا گیا. جب رہائی کے بعد مدینے میں سجاد بہت روتا تھا نا، تو ابن منظر نام میں ایک صحابی ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے مولا وہ درد کون سا ہے جو تجھے بہت رلاتا ہے؟ لوگوں نے کہا شام شام شام. ابن منظر نے منہ پہ ماتم کیا مالک شام میں کیا ہوا جو مجھے بھولتا نہیں؟ آوازی ہر ظلم بھول جاؤں گا، 2 ظلم نہیں بھولوں گا. آوازی کون سے کہا جب ہم شام میں داخل ہوئے نا تو ایک مرتبہ موسلا دھار بارش ہوئی. کہا کہ سجاد نے رونا شروع کیا. ابن منظر کہتا ہے مالک بارش ہوئی، اس پر رونے والی کیا بات ہے؟ آواز ابن منظر کو بارش نہیں تھی، وہ جلتی ہوئی آگ کی بارش تھی. اور جب تھمی تو ہمارا یہ حال تھا، میں سکینہ کو نہیں پہچانتا تھا، سکینہ مجھے نہیں پہچانتی تھی. ہاتھ مارنے کا مانا اور درد. سجاد کہتے ہیں دوسرا درد یہ ہے میں سب درد بھول سکتا ہوں لیکن سکینہ کے سوال نہیں بھولتا. آواز مولا کون سے سوال کرتی تھی؟ کہا جب ہم قید خانے میں قید تھے، صبح کو پرندے اڑتے رزق کی تلاش میں نکلتے، ہمارے زندان کی چھت نہیں تھی. جب وہاں سے گزرتے میری بہن اٹھ کے میرے پاس آ جاتی، مجھے کہتی بھائی سجاد یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا سکینہ رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. میری بہن چپ کر کے دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتی. جب شام کو واپس آتے پھر ہاتھ باندھ کے پوچھتی اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. اس مقصد پہ ماتم کر کے کہتی ہیں سجاد ان کا گھر ہے ہمارا گھر کوئی نہیں، تو ہم گھر کب جائیں گے؟ سجاد کہتا ہے ہر کوئی جائے گا اور تو زندان میں شاباش ماتم کرنا کل ماتم. مل گیا زندان سکینہ کو. ہر بی بی سوئی، سکینہ 3 دن قید خانے میں نہیں سوئی. بابا بابا کے بین کر کے روتی تھی. تیسری رات آئی، سجاد نے قریب بلایا سکینہ تھک جائے گی سو جا. سکینہ کہتی کیسے سو؟ باپ کا سینہ نہیں ہے، میں باپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں. سجاد کہتے سکینہ بھائی کے سینے کو بابا کا سینہ سمجھ، میرے سینے پہ سر رکھ کے سو جا. سکینہ سجاد کے قریب لیٹ گئی، اپنے سر کو سجاد کے سینے پہ رکھا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ پر کہتے سجاد بھائی جب بابا مجھے سینے پہ سلاتا تھا تو انبیاء کی کہانی سناتا تھا، مجھے نیند آ جاتی تھی. سجاد تو بھی کوئی کہانی سنا. سکینہ کے سر میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر کے سجاد کہتے سکینہ ایک عزتوں والا بادشاہ تھا. سکینہ ایک
حکمران تھا، اس کی نیت باقی ہو گئی، اس نے اسے شہر بدل کر دیا، اس نے جنگل میں شہر بسایا، اس کے بیٹے ساتھ تھے، اس کے بھتیجے ساتھ تھے، اس کے بھائی ساتھ تھے، ظالم وہاں بھی پہنچ گئے، اس کے بیٹوں کو مار دیا، اس کے بھتیجوں کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے بھائیوں کے بازو کٹ گئے، بازو کا لفظہ یا طرف کے اٹھی سکینہ، آواز سجاد یہ تو میرے گھر کی کہانی ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، مالک آپ کی زندگی تلاش کریں، بس گھڑیاں دیکھ لو، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں اپنی پوری کر دے گا۔ 3 دن کے بعد مشکل سے سوئی سکینہ، سجاد نے زمین سمجھے، زندان کے فرش کو نصیب کا بستر سمجھ کے قیدی بھی سو گیا، دروغہ زندان میں آیا، سجاد کی زنجیروں کو ہلایا، سجاد کے زخموں میں درد پیدا ہوا، سجاد آنکھیں کھول کے کہتے ظالم نام نہیں آتا تھا، قیدی کہہ کے بلا لیتا، تو نے میرے زنجیر کیوں ہلائی، میرے درد جا گئے، آواز قیدی تجھے یزید نے دربار میں بلایا ہے۔ سجاد اٹھا اس وقت، کہاں ہاں اس وقت، آگے دروغہ زندان، زنجیروں میں لپٹا ہوا سجاد پیچھے یزید کے دربار میں آیا، تخت پہ شراب کے نشے میں مخمور یزید بیٹھا ہے، سجاد سامنے کھڑے ہو گئے، آواز ظالم کیوں بلایا ہے؟ اب جس کے ذہن میں سجاد کی غیرت ہے اسے دعوت دے رہا ہوں۔ مخمور نگاہوں سے غور سے سجاد کو دیکھا، یزید نے پہلا سوال کیا، قیدی تیری کتنی بہنیں ہیں؟ قیدی تیری کتنی بہنیں ہیں؟ سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، آوازیں 3 ہیں، ایک کو مدینے چھوڑ آیا ہوں، ایک کربلا میں بیوہ ہو گئی ہے، ایک 3 دن کے بعد ابھی تھک کے سوئی ہے، آوازیں وہ کون ہے جو بابا بابا کر کے روتی ہے؟ آگے مندر جانے تھکنا نہیں ہے، پوچھا ویسے دے گا جیسے رباب چاہتی ہے، زندگی ہے کہ نہیں؟ آوازیں میری بہن سکینہ 3 دن کے بعد مشکل سے سوئی ہے، آوازیں شام کی عورتوں نے درخواست دی ہے، کوئی بچی زندان میں روتی ہے، جس کے بچوں وجہ سے ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی، اس کا کوئی اور بندوبست کر، میں نے تیری بہن کے لیے علیحدہ قید کا حکم لکھ دیا ہے۔ سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، آواز ظالم میری بہن کی عمر بھی دیکھ، اپنا حکم بھی دیکھ۔ یزید کہتا ہے ہم حکم واپس لینے کے عادی نہیں ہیں، جاؤ اس کے لیے زندان تیار ہے، اسے الگ زندان میں قید کر۔ غمگین سجاد زندان میں واپس آیا، اللہ کرے میں پھنس جاؤں، سکینہ کے قریب بیٹھ گیا، شانہ ہلا کے کہتا میں نہیں کہتا تھا نہ رویا کر۔ حوصلے کے ساتھ سکینہ تیاری کر، چھوٹی سی سکینہ کو سجاد نے گود میں اٹھایا، ہر بی بی جا کے سکینہ کے گرد دائرہ بنا کے کھڑی ہو گئی، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھے، آوازیں اما رباب میرا آخری سلام، میں
فروا میرا آخری سلام، پھپھی رقیہ میرا آخری سلام، پھپھی کلثوم میرا آخری سلام، پھپھی زینب میرا آخری سلام۔ اتنا کہہ کے ایک مرتبہ رکی، مڑ کے پھر سے رب کو دیکھا، آواز پھپھی اماں میں تو واپس نہیں جاؤں گی، جب تو مدینے جائے نا صبح کے لیے ایک پیغام لے جا۔ آواز سکینہ کیسا پیغام؟ کہنا اس سے کہنا، سکینہ کہتی تھی اچھا ہوا ہمارے ساتھ نہیں آئی، اور نمازیں بھی کھاتی اور شام کے دنام میں اور تنہا کیا سلام۔ سب سے رخصت ہو کے سجاد کے سینے پہ لپٹی ہوئی سکینہ کا سفر آخرت شروع ہوا۔ آگے آگے سپاہی تلی ہزار توبہ، پیچھے پیچھے سید سجاد، اب پتھر رکھ میرے سامنے، میں اس کی بھی آنسوؤں کا ذمہ دار ہوں، سید ہوں، مجھے بہتر پتہ ہے میرے گھر کی کہانی، جتنے سید بیٹھے ہو تم زیادہ بہتر جانتے ہو کہ جس کے گھر میں آگ لگے پتہ اسی کو ہوتا۔ پہلا دروازہ کھلا، سجاد کہتے ہیں یہاں اتاروں، سپاہی کہتے ہیں نہیں قیدی آگے جانا ہے۔ دوسرا دروازہ کھلا، سجاد کہتے ہیں یہاں اتاروں، سپاہی کہتے ہیں آگے جانا ہے۔ تیسرا دروازہ کھلا، اندھیرا بڑھا، تاریکی چھائی، سکینہ کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، دونوں بازو کس کے سجاد کی گردن میں ڈالے، آواز سجاد تیری غربت کی قسم مجھے میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا، سجاد اندھیرا ہے اور سجاد میں مر جاؤں گی۔ سجاد کہتے سکینہ امتحان عبادت کرنا۔ تیسرا دروازہ کھلا، سجاد کہتے یہاں اتارو، آواز ہے آگے جانا۔ چوتھا دروازہ کھلا، نہیں پڑتا، پانچواں دروازہ کھلا، چھٹا دروازہ کھلا، ساتواں دروازہ کھول کے قیدی سپاہی کہتے قیدی یہاں اتار۔ سجاد ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، معصومہ ایسے کھڑی ہوئی جیسے نمازی قیام میں کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں باہیں سجاد کی گردن میں، سجاد بایاں نکالتا ہے، سکینہ دایاں ڈال دیتی۔ ایک مرتبہ سجاد نے دونوں بازو پکڑے، سکینہ کو زندان کے فرش پہ بٹھایا، تڑپ کے کھڑا ہو گیا، سکینہ کی جانیں پشت کر کے سجاد کہتے سکینہ اللہ کے حوالے۔ سکینہ اللہ کے حوالے، سکینہ امتحان ہے، سکینہ کوشش کرنا۔ اس طرح کہہ کے سجاد باہر آیا، دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہوا، 7 کوٹریوں کے اندر کوٹری تھی، اتنا اندھیرا تھا ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ سغرا سکینہ تڑپ کے اٹھی، ایک مرتبہ تو آگی دائیں دیوار سے ٹکرائی، ادھر دوڑی بائیں دیوار سے ٹکرائی، ادھر دوڑی پچھلی دیوار سے، سامنے دروازے سے ٹکرائی، اور سکینہ کی پیشانی
گئی. سکینہ کہتی ہے بابا او میں امیر عرب کی بیٹی ہوں, او میں عباس کی آقازادی ہوں, او میں اکبر کی ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے. بھائی دے لو سانس. لیکن حسین کا واسطہ جملے میرے آخری ہیں. نہ خود امتحان میں جانا نہ مجھے امتحان میں ڈالنا. پرسہ مل کے دیں گے پرسہ آقازادی کا. 2 جملے سن لو پھر تابوت لے آؤ. ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے. کہتا بی بی کو تنہائی کی قید میں یا سپاہی زندان میں آیا قیدی. سجاد نے نظریں اٹھائی, سر جھکا کے کہتے ہیں لگتا ہے تیری بہن مر گئی ہے. قیدی لگتا ہے تیری بہن مر گئی ہے. سجاد کہتا ہے کیسے؟ آوازیں رات بھر سے بابا 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 کی سنائیں تھی. کچھ دیر پہلے صدا بند ہو گئی ہے. تڑپ کے اٹھا سجاد ظالم جلدی کا دروازہ کھول. دروازے کھلتے گئے. سجاد روتا ہوا آگے بڑھا. دیکھا سامنے دروازے کے بعد 3 سال کی سکینہ. 3 سال کی سکینہ ہٹ گلے والے ہاتھوں پر اور بہن کا لاشا اٹھا کے سجاد کہتے میرے اللہ میں کتنا غریب ہو گیا. اور میرے ہاتھ بندے ہیں, اور بندے ہاتھوں پر, اور میری بہن کا جنازہ. سکینہ کے بہت مارا جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا. سکینہ